نال جدو سودا کیتا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ایمان لے کے نہیں آئے سن حضور دے چچا انہاں نو بیچ میں ڈالیا جدوں پہلے انہیں 50 درہم دی گل کی تھی جناب عباس نال میں سمجھیا کہ بات بن گئی ہے اور میں دوبارہ جدو عباس نال گیا تو انہیں ڈیمانڈ بڑھا دیتی اور انہیں کہا کہ ہونا ادھے بدلے 1000 درہم بھی لوانگا ایک غلام بھی لوانگا 2 لونڈیاں بھی لوانگا میں سودا منظور کیتا حضرت عباس نے فرمایا کہ ابو بکر یہ سودا بڑا مہنگا کر رہے ہیں تو آپ فرمان لگے کہ ایتے انہیں ایک غلام 2 لونڈیاں اور کچھ 1000 پیسے منگے نے اگر اللہ تعالیٰ مینوں ملک یمن دی سلطنت دیندا اور امیہ بن حلف بلال دے بدلے یمن دی سلطنت منگدا تو مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے دی میں وہ سلطنت بھی دے دیندا فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اگر یمن دی سلطنت اللہ ماں دیوے اور امیہ بلال نے بدلے وہ سند منگے آتے میں وہ بھی پوری ادھے حوالے کر دیا لیکن بلال کو میں خرید لیتا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں بلال نو لے کے گھر آیا اور بلال فرماندے نے میرا زندگی وچ ایک خوشی دا پہلا موقع سی کہ میں چھوٹی عمر ویکھیا تو والدین دا سایہ چلا گیا یعنی والد دا 2 یا 3 بہناں سن میریاں اور والدہ سی فرمایا ماں نو ویکھدا سا باہروں آندا سا ماں مینوں ویکھدی سی تے میں ماں نو ویکھدا سا حضرت بلال فرماندے نے کہ کچھ نہ سی پلے میں کدے کدے ماں نو ویکھ کے میں رو پیندا سا تے کدے کدے ماں مینوں ویکھ کے رو پیندی سی حضرت بلال فرماندے نے کدے انج بھی ہوندا سی کہ میں بہناں نو تسلی دیندا سا میریاں بہناں روندیاں رہندیاں اور پھر کدے کئی زندگی وچ ایسے بے موقع بھی آندے سن کہ میں اپنی حالت نو ویکھ کے بہناں تے چپ رہندیاں سن تے میں روندا رہندا سا حضرت بلال فرماندے نے کہ پہلا موقع زندگی وچ آیا کہ میں نے تے اپنے نال کوئی بٹھانا پسند نہیں کردا سی لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے گھر لے کے آئے نا تو جناب ابو بکر نے تیل منگا کے اپنے ہتھاں نہ لگا کے میرے زخماں تے مالش فرمائی قربان جاواں بلال تیری عظمت تو فرمایا پیارے ابو بکر نے میرے زخموں تے تیل لگایا میں عرض کی تھی پیارے ابو بکر کیا میں نے رسول اللہ کو لے کے نہیں جاؤ گے فرمایا نہیں بلال اجے تیرے زخم تازے نے تے میں حرم شریف وچ رسول اللہ نو تیرے واسطے روندیاں ویکھ کے آیا وہاں تے میں نہیں چاہتا کہ اس حالت تینوں رسول اللہ کو لے کے جاواں تے حضور نو تکلیف ہوئے تیرے زخم ویکھ کے تھوڑی دیر آرام کر لے خیر پیارے ابو بکر صدیق نے میرے زخماں تے مرم رکھی نئے کپڑے منگا کے مینوں پہلائے دستار لے آ کے میری داڑھی میرے سر نو بھی تیل لگایا اور دستار میرے سر تے رکھی کچھ فاقہ آیا تے پیارے ابو بکر نے فرمایا کہ چل بلال تینوں رسول اللہ دی بارگاہ وچ لے جاواں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے پہلا موقع ہے میں نبی کریم دی بارگاہ وچ پہنچیا رحمت للعالمین نبی نے جدو مینوں ویکھیا سرکار مدینہ نے ایجاد پھیلا کے مینوں آواز دیتی فرمایا بلال آ میرے سینے نہ لگ جا بلال کہندے نے زحمان الچور نبی کریم نے مینوں اپنے سینے نہ لایا قسمیں پیدا کرنے والے دی میں دنیا دے سارے دکھ بھول گیا
حضور نے مینوں کول بٹھا لیتا، نبی کریم نے آواز دیتی اندر خدیجہ لبیک یا رسول اللہ، فرمایا بلال آئے۔ مائی صاحبانو بلال دے بارے پتہ چلے آؤ، سیدہ اماں خدیجہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مبارکوں نے بلال آگئے۔ ہاں خدیجہ رب دا کرم ہو گیا ہے، نبی کریم نے جدو بلال دے زخمانو ویکھیا، نبی کریم نے ہاتھ اٹھا لیتے، عرض کی تھی مولا بلال نے جڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں نے، تیرا رسول تیری بارگاہ وچ دعا پیا کر دے، مولا بلال نو اجر عظیم نصیب فرما۔ نبی کریم نے بلال دے بارے چ دعا فرمائی۔ سرکار مدینہ نے فرمایا خدیجہ کچھ لے آؤ، اندروں کھجوراں آ گئیاں، سیدنا صدیق اکبر اگے ہو گئے، یا رسول اللہ مینوں دیو میں دے میں۔ نبی کریم نے فرمایا ابو بکر تو تے خدمتاں کردہ رہیا میں نا، آج پہلا دن ہے بلال میرا مہمان ہے، مینوں ذرا کھلاؤں دینا۔ حضرت بلال کہندے نے نبی کریم دائے عمل ویکھ کے میں روڑ لگ بیا، سرکار نے او تھالی او برتن کھجوراں والا اپنے کول رکھیا، نبی کریم نے پہلے سخت کھجوراں علادہ کی تھی، نرم میرے واسطے کڑیاں، پھر نرم کھجوراں وچوں نبی کریم انہوں جناب دو ٹکڑے کر دینے، اتو چھلکا اتار دینے، گٹھلیاں علادہ کر کے نرم نرم کھجوراں منو دے دینے۔ حضور فرماندے نے بلال پتہ نہیں کتنے دن ہوئے ہوڑگے تو کھادا نہیں، بلال لے کھا لے۔ حضرت بلال کہندے نرم کھجوراں میں کھانیاں کے سن، پہلی کھجور منہ وچ بائی، اللہ دی قسم نبی دے چہرے ول ویکھیا ساری بھوکی ختم ہو گئی۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں آ گیا ہوں، نبی کریم نے فرمایا ابو بکر کچھ حصہ میرا بھی پانا سنا۔ سیدنا صدیق اکبر رو پہ عرض کی تھی کملی والے آؤ، آپ حصے دی گل پہ کر دیو، یا رسول اللہ اے جڑا میرا مال ہے اے بھی تو اڈاوے، ابو بکر دی جان بھی تو اڈی، یا رسول اللہ اے میرا مال میرا قدونے آبد ہے۔ اور ایک موقع تے ہی عرض کر دینے کملی والے میں چاہنے دھی میری ہوئے، نکاح دے وچ ہوئے، یا رسول اللہ مال میرا ہوئے، حکم تیرا ہوئے، کملی والے میں چاہنے 24 گھنٹے اکھ میری ہوئے، چہرہ تیرا ہوئے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ آل و اصحاب کی ان خوشتوار نگاہوں کو سلام۔ آئے آئے میرے حضور قبلہ تاجدار گوڑلا نصیر ملت علیہ رحمت، یا رسول اللہ آپ کی آل و اصحاب کی ان خوش اتوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا۔ یا رسول اللہ اپنی آل پاک اپنے اصحاب پاک نیا انہاں نظرہ میرا سلام ہوئے جڑیاں ہر وقت توڑے چہرہ پاک تک نہیں رہنے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا۔ یا رسول اللہ تو اٹھاتا نہیں کسی کو بھی اپنے در سے، یہ تیری شان کے شایان نہیں ایسا کرنا، اور یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تنے تنہا کرنا۔ اللہ اکبر، بسم اللہ۔ یہ تیرا کام ہے آمنہ کے در
امت کی شفاعت تنہا کرنا، محشر میں نصیر ان کی نظر مجھ پہ پڑ ہی گئی، محشر میں محشر میں آئے ہائے جب وہ اپنی زلف لہراتے ہوئے میدان محشر میں آئیں گے، پھر قیامت میں ایک اور قیامت ہوگی۔ فرمانے نے حضور جس وقت آسا نا اپنی زلفان قیامت پہلی ہو سی نا، فرمایا جب حضور آئیں گے تو قیامت میں پھر ایک اور قیامت آ جائے گی۔ اللہ، قیامت میں پھر ایک اور قیامت ہوگی۔ محشر میں نصیر ان کی نظر مجھ پہ پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، مجھ پہ بھی ہم سب پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا۔ اللہ یا نصیر یا نصیر یا نصیر، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر۔ حضرت بلال عرض کر دینے یا رسول اللہ میری ڈیوٹی کی ہے، یا رسول اللہ میں ادھر بھی غلام سا، یا رسول اللہ ابو بکر نے خرید کے توڑی خدمت بھی پیش کر دیتا ہے، میں آپ دا غلام ہوں، میری ڈیوٹی کی ہے، میں سارے کام کر لینے۔ نبی کریم نے فرمایا بلال آج تو بعد تو نوکر نہیں بلکہ میرا گھر تیرا گھر ہے۔ اللہ، حضرت بلال کہنے رسول اللہ نے فرمایا بلال میرا گھر تیرا گھر، اے بلال تینوں دس دیاں گا میرے غم دا کم کاج سودا سلب، اے بلال لے آنا بھی تو ہے، کسے کلو کوئی چیز لینی ہے، اے بلال میں نے دس دیاں گا وہ بھی تو لے آنی ہے، انہوں اگر کوئی پیسہ واپس کرنے لے آکے وہی تو کرنا میں، انہیں سمجھ لو بلال تو میرا پرسنل سیکٹری ہوئے گا، میرے نال ایج میں مثال حضور نے فرمایا تو میرا پرسنل سیکٹری رویں گا، میرے نال رویں گا۔ حضرت بلال کہنے نے اللہ اکبر میں نبی کریم دے گھر وچ رہن لگ گیا، اللہ اکبر۔ حضرت بلال فرماندے نے میں باہر دا کم جدو کر کے آواں پھر میں دروازے تے دستک دیواں، دروازے تے دستک دیواں، بلال کہنے نے میری مخصوص دستک دی، ام المومنین حضرت اماں خدیجہ جان جانے دروازہ کھڑکان والا کوئی اور نہیں بلال ہے۔ سیدہ پوچھن بلال کیوں آئے، عرض کرن یا اماں جی میں باہر دے کم کر آیا ماں، گھر دا کم ہے تے مینوں دس دیو، چکی پینی ہے تے مینوں دس دیو، گھر دا جھاڑو دینے مینوں دس دیو، اور کوئی دودھ بکریاں دا چونے مینوں دس دیو۔ مائی صاحبہ نے کہنا بلال گھر دا کم میں کر لیتا وے پر کدے کدے انہوں ہونا، مائی صاحبہ نے تھک پینا تے میں اماں دی چکی بھی پی دینی۔ اللہ حضرت بلال فرماندے نے پھر دن گزر دے گئے، دن گزر دے گئے میرے ویرو، پھر انج ہویا حضرت بلال کہنے نے پھر ہجرت دا موقع آ گیا۔ نبی کریم نے فرمایا بلال لبیک یا رسول اللہ، فرمایا بلال ہجرت کر کے مدینے چلا جا۔ میں عرض کی تھی کملی والے یا نوکراں غلاماں میری جرت نہیں کہ مالک نو جواب دیواں، لیکن کملی والے میں آڈر دا پابندنا میں ٹر جانا ماں، پر تسی دسو نا تسی بھی مدینے آؤ گے؟
یا رسول اللہ کیا مینوں جاندہ کہہ رہے تسی بھی مدینے آؤ گے؟ نبی کریم نے فرمایا بلال میں بھی مدینے آواں گا، جا تو ٹر جا، اے پہلا موقع ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال کہنے مکے دی زندگی ہے، میں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں باقی کم کار بار دیتے گھر دیتے کر لینا وا، یا رسول اللہ مینوں بازار وچوں ایک نیزہ لیا دیو نا، میں نیزہ داد بھی ہاں۔ نبی کریم نے فرمایا بلال نیزے نو کی کریں گا؟ عرض کی تھی کملی والیا کم کاج تو بعد کدے کدے میں تکیے آپ دار ارکم دی اندر بے کے درس و تدریس دا کم کر رہے ہوندے ہو تے کئی کافر شیطانیاں کر دینے، کملی والیا میرا دل کر دے میں نیزہ چاہ کے دروازے تے پہرا بھی دیا کراں گا۔ یا رسول اللہ میں پہرا بھی دیا کراں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت بلال نو نبی کریم نے نیزہ لیا دیتا، آئے ہائے بلال کہنے نے پھرے میں نیزہ ہاں جنگ بدر وچ بھی استعمال کیتا، احد وچ بھی کیتا، خندق وچ بھی کیتا، میں تبوک وچ بھی کیتا، اور اے نیزہ میں نبی کریم دے نال لے کے کدے اگے تے کدے پیچھے بھی ٹردا ہوندا سا، ہاں مسجد نبی وچ بھی میرے کول ہوندا سی۔ نبی کریم جدو نماز وچ کھڑے ہوندے سن اے نیزہ بلال دے ہاتھ وچ ہوندا سی، نماز دے دوران حضرت بلال نے نبی کریم دے سامنے نیزے نو گاڑ دینا کہ کوئی اگر اگو گزرے بھی تے دی حضور دی نماز وچ یا انہوں فکر نہ ہوئے کہ میں نبی دے سامنے گزر رہا ہاں، نیزہ درمیان وچ رکاوٹ ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال فرماندے نے ہجرت دا ڈر آ گیا، نبی کریم نے مرد عورتاں تے بچے بوڑھے جوان انہاں وچ مقصنے 16 فرد نبی کریم نے میری قیادت وچ مدینے روانہ فرمائے۔ یہ پہلا حکم ہے کہ میں قافلے کی قیادت کر رہا ہوں ہجرت کے موقع پر 16 افراد جی مرد و خواتین ملا کر حضرت بلال فرماندے نے میں اپنی قیادت مدینے لے گیا۔ آئے آئے اللہ اکبر۔ حضرت بلال فرماندے نے خطرہ ڈاڈا ہے، توجہ بھائی میرے وال مہربانی توجہ میرے وال۔ حضرت بلال فرماندے نے خطرہ ڈاڈا ہے، میں بچیاں تے بیبیاں نو لے کے مدینے جا رہے ہاں، کئی بچے بیبیاں ڈر رہے نے، انہاں کیا بلال خطرہ بڑا ڈاڈا وے کچھ ہو نہ جائے، فرمایا غم نہ کرو میں توڑے نالا۔ نبی کریم نے فرمایا وے بلال میں بھی مدینے آواں گا، نہ مینو کوئی ڈرے نہ میرے نبی نو، کیونکہ نبی دا کہنا صرف نبی دا کہنا نہیں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ نبی دے ہوٹ ہل دے ہی ادھوں نے جدو اللہ چاہتا ہے، رب دی مرضی نے۔ اللہ اکبر۔ قربان جاواں حضرت بلال کہندے نے پھر میں مدینے پہنچ گیا، ہاں کچھ دن گزارے جی لوگ جناب اپنے کم کاج تے معاملات وچ مصروف، میں سویرے اٹھ کے مدینے دے راہ تے بہ جانا، لوگاں کہنا بلال تو کیوں بہ جانا ہے؟ فرمایا نبی کریم نے فرمایا سی بلال میں مدینے آواں گا، تکدا پیا وا نبی کدوں ہون گے۔ ہائے ہائے۔ پھر رسول اللہ جدو مدینہ پاک پہنچ گئے جی اب سنیے نا، حضرت بلال فرماندے نے نبی کریم نے فرمایا مسجد تعمیر فرمانی ہے، مسجد قباء دی تعمیر ہوئی، مسجد نبی دی تعمیر ہوئی، سب تو زیادہ مزدوری کرن والیاں وچ بلال پیش نے۔ جدو مسجد نبی تعمیر ہو گئی نبی کریم نے فرمایا غلاموں نماز واسطے بلانا میں، کسی نے کیا کملی والے آگ جلائی جائے پتہ چل جائے گا نماز دا ٹائم ہے، کسی کیا دھتو بجایا جائے، کسی نے کیا نگارہ بجایا جائے، سرکار نے فرمایا رات نو قیام کرو سو جاؤ سویرے فیصلہ کرانگے۔ سویرے مسجد وچ جناب جمع ہوئے، نبی کریم نے پوچھیا غلاموں دسو نا، حضرت عمر بھی بیان کیتا، حضرت عبداللہ بن زید بھی عرض کر دینے یا رسول اللہ
راتی خواب چاہے کلمے ویکھے نے نبی کریم نے فرمایا جڑی خواب تساں دسیے اے میرے اللہ دی بھی منشا ہے میرے اللہ کی بھی یہی منشا ہے حضور نے فرمایا بس اذان ہوئے گی ہر نماز واسطے دیوے گا کون نبی کریم نے فرمایا میرا بلال دے میرا بلال دے گا نبی کریم دے گھر دے خادم بھی نے محافظ بھی نے نلے جناب صحابے صبح تے بے کے نبی کریم کل درس لین والے بھی نے حضرت بلال کہنے نے سنیو نا اللہ اکبر کسے نے کیا بلال زندگی وچ آزان دین دا کوئی مزہ بھی آیا بھی بلال کہنے نے انتہار واری لیکن زندگی وچ دو واری آزان دا مزہ آیا وے پہلے ادوں جدوں ابتدا وچ رسول اللہ نے مینوں آزان پڑھنی سکھائی تے دوجا ادوں جدوں رسول اللہ نے فرمایا کھانے کعبے دی چھت تے چڑھ جا فرماندے نے پہلی مرتبہ تو جب رسول اللہ نے آزان میں پڑھائی سکھائی تے دوجی باری جب حضور نے فرمایا کھانے کعبے دی چھت تے چڑھ جا بلال بیت اللہ تے اللہ اکبر حضرت بلال فرماندے نے رسول اللہ نے میں آزان سکھائی اللہ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ بلال لفظ ادا نہیں کر سکتے اے اشہادو دے بجائے اسہادو کہنے نے زبان میں نکلت آ گئی ہے ہائے ہائے نبی کریم نے فرمایا میرے رب نو بلال دی اسہادو بھی پسند ہے اللہ انو اشہادو قبول کردہ ہوئے صحابہ نے قرض کی تھی حضور نے فرمائے دی اسہادو جڑی ہے نا اے بھی رب اشہادو ہی قبول کردہ ہے اللہ نو جے پسند ہے ہائے ہائے اللہ نو جے پسند ہے حضرت بلال فرماندے نے پھر نبی کریم دی مسجد نبی شریف دے کونے دے اندر اچھا جے مینار سیڑھیاں لگا کے بنایا گیا مینوں آرڈر دیتا گیا بلال ادھے تے چڑھ جا اذان پڑھ دے حضرت بلال فرماندے نے پھر میں ساری زندگی اذان پڑھی زندگی وچ دو باری حضور دی ظاہری آیات وچ موقع آیا میں اذان نہ پڑھ سکیا کدوں ایک دفعہ میں مدینے تو باہر سا اور ایک دفعہ جنگ تبوک تو جدو لوٹے رات دے سفر وچ تھکی ہوئے مدینہ پاک پہنچے نبی کریم نے فرمایا بلال اے جناب جاگدا رہنا میں سفر دے تھکی ہویا بلال سویرے مینوں بھی اٹھانا میں حضرت بلال کہنے میں رات نو جاگدا رہیا اذان دا وقت آ گیا میں کیا چلو جے پتھر ذرا جناب لگ صدہ کر لواں ٹیک لگائی بس اللہ دا حکم سی میری آنکھ لگ گئی سورج نکل آیا اللہ اکبر نبی کریم اٹھے سرکار نے بلال نو آواز دیتی فرمایا بلال تینوں آرڈر دیتا سی مینوں جگانا ہے تو آپ ہی سو گیا میں سورج نکل گیا وے عرض کی تھی کملی والیا میں جاگدا رہیا ہاں لیکن جاگن دا جدو ٹائم آیا میری آنکھ لگ گئی نبی کریم نے غصہ نہیں فرمایا سرکار نے فرمایا بلال آذان پڑھ دے بلال کہنے نے سورج دیاں شعاواں نکل چکیاں سن میں آذان پڑھی نبی کریم نے پھر جماعت فرمائی ایک موقع ادوں آیا اللہ اکبر میں آذان پڑھدا رہیا حضرت بلال فرماندے نے پھر ہونا کی ایک موقع انج بھی آیا سرکار نے میری ڈیوٹی لگا دیتی میں اذان بھی پڑھنی ہے ہاں میں اقامت بھی کہنی ہے حضرت بلال فرماندے نے اللہ اکبر ایک موقع ایسا آ گیا فجر دی میں اذان پڑھی بلال اذان پڑھ کے مسجد چو نکل گئے حتیٰ کہ فجر دی خاص کر کے ویسے بھی فجر دی اذان پڑھن تو بعد مؤذن مسجد چو نہ جائے بلکہ نماز تک حضرت بلال کہندے میں مسجد چو نکل گیا اللہ اکبر سنیو نا حضرت بلال مسجد جو نکل گئے آزان ہو گئی جماعت دا وقت بھی گزر گیا یعنی جس وقت پڑھدے سن لیٹ ہو گئے صحابہ ایک دوجے دے منہ دا پہ تک دینے ایک دوجے دے منہ دا پہ تک دینے بلال کدھر گیا وے انہیں اقامت پڑھنی ہے بلال مسجد وچ موجود نہیں رسول اللہ بھی بیٹھ کے ویکھ رہنے کچھ دیر گزری بلال آ گئے نبی کریم نے اے نہیں کیا بلال کدھر گیا سے آئے حضور بلال
بلال نو ویکھ کے مسکرا رہے نے نبی کریم نے فرمایا بلال آگے ہمیں جی آقا آگے ہمیں فرمایا اقامت پڑھو نا اقامت ہوئی جماعت ختم ہوئی جناب ابو بکر تی عمر تے چند صحابہ میں نو پکڑ کے علیحدہ کونے وچ لے گئے انہاں کیا بلال نبی کریم نے بھی پوچھیا نہیں پر اندر دی کوئی گل ہے اے بلال آذان دین تو بعد کدھر گیا سے بلال کہندے چلو تسا پوچھے میں دس دینا ماں اللہ اکبر بلال کہندے نے میں کئی دنہ تو رسول اللہ نو بیا کہندا سا کملی والے حبیبی یا رسول اللہ کدے کدے میں سویرے اٹھ کے آنا ماں یا رسول اللہ میں تکیا ہے آپ دی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ چکی پی رہی ہوں دیاں نے کملی والے بچے رو رہے ہوں دے نے یا رسول اللہ میں نو اجازت دیو نا کدے میں فاطمہ دی چکی پی دیا یا رسول اللہ کدے میں نو اجازت دیو بلال کہنے آج شامی رسول اللہ نے میں نو اجازت دے دیتی بلال آج فاطمہ دی چکی پی دے میں نبی کریم نے اپنی بیٹی نو بھی پیغام بھیجیا دیئے آج بلال آئے گا پردہ کر لویں چکی پی کے دے جاوے گا حتیٰ کہ ایک موقع تے کچھ لونڈیاں غلام نبی دی بارگاہ بچائے حضرت علی دا دل سی نبی کریم کو جاؤ پہلے جناب علی خود گئے واپس آ گئے پھر فاطمہ نو نال لے کے گئے سیدہ نے بابے نو کیا بابا جی اے تکو نہ چکی پی پی کے میرے ہتھاں تو چھلے پہ گئے نے ایک غلامہ میں نو دے دیو نبی کریم نے فرما دیئے خادمہ تو بہتر میں تینو ایک چیز نہ دیاں ابا جی او کیڑی ہے نبی کریم نے فرما دیئے 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیا کر اللہ تیری مشقت آسان فرمائے گا رسول اللہ نے خادمہ نہ دیتی بیٹی نوے وظیفہ دیتی اللہ اکبر سیدہ سمجھ گئیں آ گئیں بلال کہنے میں کئی دنہ تو نبی پاک نو عرض کیا کرتا سا آج میری عرضی قبول ہو گئی ہے میں اذان دین تو بعد دوڑیا سیدہ دے دروازے تے گیا دستک دیتی اماں جی پردہ کر لو دروازہ کھول دیو بلال آ گیا ہے حضرت بلال فرماندے نے میں چکی پیندہ رہا ماں سیدہ بچیاں نو کھلاؤں دیاں رہیاں نے چکی پیندیاں کچھ ٹائم لگ گیا وے اس وجہ تو میں مسجد وچ لیٹ آیا ماں واہ بلال تیری عظمت تو قربان جاواں واہ بلال تیرے مقام تو قربان جاواں تو نبی کریم نال پیدا پیار کرنا میں اللہ نے تینو کتنا وڈا مقام دیتا وے سنیو نا رحمت للعالمین نبی دے غلاموں جدو سرکار مدینہ دا وصال ہو گیا سیدنا صدیق اکبر مسجد وچ بیٹھے ہوئے نے خاموش نے کسے نال کوئی گل نہیں کرے حضرت عثمان بھی جناب خاموش بیٹھے ہوئے نے خبردار میں نو کوئی یہ نہ کہے کہ رسول اللہ دا وصال ہو گئے عمر بھی فرما رہے نے ہاں اگر کوئی یہ کہے گا کہ حضور دا وصال ہو گیا میں اودی گردن اتار دیاں گا حضرت مولا علی کہہ رہے نے انج ہو ہی نہیں سکتا حضور ماری نہیں سکتے یعنی ہر غلام کی اپنی رائے حضور کے بارے میں حضرت بلال فرماند نے میں بھی مسجد نبی دی ایک نکر وچ بیٹھ کے رون لگ گیا حضور دے غم وچ حضور کے وصال میں نکر وچ بیٹھ کے رون لگ پیا خیر بڑا ٹائم گزر گیا آخر کار مینوں جو لوگاں نے کیا بلال اذان پڑھنا میں کیا میرے کول اذان نہیں پڑھنی جا رہی ہے بارہ دبا کیا پھر ابو بکر صدیق نے مینوں آرڈر دیتا بلال فرماند نے میں نبی کریم دے وصال نال اتنا غم نال ڈال سا کہ مسجد نبی دی نکر تے جڑیاں پوڑیاں بڑیاں سن مینار آزان واسطے میں کئی واری
چڑھیا تے کئی واری ڈگیا میں چڑھدا سا تے ڈگ پیندا سا پھر حضرت سلیمان فارسی نو میں آواز دے کے کیا سلیمان بھائی مینوں آسرا دیو نا حضرت جناب سلیمان نے مینوں آسرا دیتا پوڑیاں تو چڑھیا میں جدوں بلند مقام تے گیا حضرت بلال فرماندے نے میں اذان پڑھی اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ صحابہ کہندے نے اج پہلی واری ویکھے بلال دی آواز لڑکھڑا رہی ہے وہ پہلی والی اذان دا کیف نہیں آ رہا سرور نہیں آ رہا بلال نے پڑھیا جدو اے نا جملیاں تے گیا اشہد ان محمد رسول اللہ بلال دی زبان جو جملے نکلے مسجد نبی وچ ایک بڑھے بابے نے چیخ ماری صحابہ فرماندے نے ساڈی نظر پئی او چیخ مارن والا کوئی اور نہیں سی ابو بکر صدیق سی رسول اللہ کا جب نام پاک آیا نا اذان میں بلال نے پکارا تو حضور نظر نہ آئے ابو بکر صدیق کی چیخ نکلی جب جناب ابو بکر صدیق روئے نا تو حضرت بلال فرماتے ہیں میرا بھی رونا آیا اور میری غشی ہو گئی میں وہیں اونچے مقام سے نیچے مسجد کے صحن میں جا گرا اذان وہیں کی پئی ہے اور میں کی کیا جدو میں نو ہوش آیا میں عرض کی تھی ابو بکر آج تو بعد میں نو اذان دا نہ کبھی آج تو بعد میں نو اذان دا نہ کبھی فرماندے نے پھر میں رسول اللہ کے وصال کے بعد ملک شام ہجرت کر گیا جی شہر حلب میں ہجرت کر گیا ایک دن رسول اللہ خواب وچ آئے حضور نے فرمایا بلال مدینے کیوں نہیں آتا حضور نے فرمایا بلال مدینے کیوں نہیں آندا بلکہ میں آ گیا لوگا میں نو بڑا کیا پر میں نے کیا نہیں پھر حضرت علی دے شہزادیاں نے کیا حسن و حسین آ گئے انہاں کیا بلال تو اذان کیوں نہیں دیندہ میں رو کے انہاں دے قدمہ تے گر گیا میں کیا او شہزادیو میں توڑی ماں دا بھی نوکر ہوں میں توڑے نانے دا بھی نوکر ہوں میری کی جرت ہے کہ میں انکار کروں پر جدوں میں اذان دینا ماں پہلے دیندہ سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوندہ سی حضرت بلال فرماندے نے قسمیں پیدا کرنے والے دی میں اپنے آپ نو دنیا دا خوش نصیب بندہ پیا سمجھا جدو